أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. سبحان اللہ. اللہ اکبر. إن الله يغفر الذنوب جميعا. إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ARYQ TV پر رحمت سحر کے ساتھ داتا کی نگری لاہور سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. الحمدللہ آج پاکستان کے اہل ایمان 10ویں روزے کے لیے سحری اختیار کریں گے.
گویا پہلا عشرہ آج اللہ رب العزت کی رحمت کا مکمل ہو رہا ہے۔ اس پر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں۔ اس کی شان کریمی اور اس کی بندہ نوازی کا صدقہ ہے کہ رمضان کی یہ گھڑیاں ہمیں نصیب ہوئیں اور رمضان کریم کا پہلا عشرہ آج اس کی رحمت سے اتمام پا رہا ہے۔ مکرم ناظرین، ہماری آج کی نشست کا عنوان بھی بڑا دل ربا اور بڑا جانشین ہے، دل نشین ہے۔ اللہ رب العزت کی شان رحیمی آج کی اس مبارک سحر میں ہمارا موضوع سخن ہے۔ آج کے موضوع کو، عنوان کو میں منظوم اگر بیان کرنا چاہوں تو میں ان 6 مصروں کا سہارا لوں گا۔ تو بدکماشوں کو بھی رزق عام دیتا ہے مولا، تو بدکماشوں کو بھی رزق عام دیتا ہے، تو بے ہنر کو دنیا میں نام دیتا ہے، تو بے ہنر کو دنیا میں نام دیتا ہے، تو بے طلب کو بھی توحیدی جام دیتا ہے، تو بے طلب کو بھی توحیدی جام دیتا ہے، تو دن کو دن کے اجالے میں شام دیتا ہے، تو دن کو دن کے اجالے میں شام دیتا ہے۔ اور اس بند کا خاص پیغام ناظرین سماعت کیجئے، ہے تیرے رحم کے سائے میں کائنات تمام، ہے تیرے رحم کے سائے میں کائنات تمام، وگرنہ راکھ بنے ہوتے شش جہاد تمام، وگرنہ راکھ بنے ہوتے شش جہاد تمام۔ اللہ کی شان رحیمی آج کی مبارک نشست کا سعید موضوع ہے۔ مجھے بڑھنا ہے اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف۔ تلاوت کلام رحمان سے آج کی نشست کو ایک دفعہ پھر اوپن کرنے کا، آغاز کرنے کا شرف پایا زینت القرہ، فخر القرہ جناب قاری محمد رفیق نقشبندی نے۔ السلام علیکم۔ السلام ہمیشہ کی طرح 2-3 بڑے مبارک لہجوں کا استعمال اور بڑی خوبصورت لحن اور دہن کی برکتیں آپ نے تقسیم کی ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین اللہم رب۔ درس و تدریس کے شعبے کی، تعلیم و تعلم کے شعبے کی 2 بڑی زیوکار شخصیات آج ایک دفعہ پھر ہمیں فیضیاب اور شرفیاب کر رہی ہیں۔ پہلی شخصیت استاذ العلماء مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک دفعہ پھر خیر مقدم جناب جزاک آج کے اللہ۔ مبارک یوم میں۔ اور دوسری شخصیت گیرین یونیورسٹی لاہور سے آپ کا تعلق، شعبہ علوم اسلامیہ کے مدرس، ہمارے انتہائی محترم جناب حافظ عرفان اللہ سیفی صاحب۔ السلام علیکم۔ حافظ صاحب آپ کا بھی خیر مقدم۔ عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ ثناخان رسول اور ARYQ TV کے مایہ ناز اینکر پرسن جناب الحاج محمد افضل نوشاہی آج ہمارے ساتھ تشریف فرما پھر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ افضل بھائی آپ کا بھی خیر مقدم۔ اور افضل بھائی کے ساتھ آپ کی ٹیم کے جو 2 خوشبخت تشریف فرما ہیں ان میں شامل ہیں عزیزم محمد حذیفہ افضل نوشاہی اور عزیزم عرفان اقبال نوشاہی، آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ کلام سے آغاز کرتے ہیں افضل بھائی کے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ بسم اللہ افضل بھائی۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے ذکر سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے ذکر سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے جا
है मोहम्मद नाम ऐसा है खुदा से जा मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है उन्हीं के ज़िक्र से रोशन रोते फिर लौट आती है उन्हीं के ज़िक्र से रोशन रोते फिर लौट आती है नसीबों को जगाता है मोहम्मद नाम ऐसा है नसीबों को जगाता है मोहम्मद नाम ऐसा है मोहब्बत के कमल खिलते हैं उनको याद करने से मोहब्बत के कमल खिलते हैं उनको याद करने से बड़ी खुशबू लाता है मोहम्मद नाम ऐसा है बड़ी खुशबू लाता है मोहम्मद नाम ऐसा है नगर गुजरे बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है माशाअल्लाह बारकल्लाह। अफजल भाई सलामत रहिए जनाब। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान रहीमी आज की नशिस्त का मौजू है। हमें बढ़ना है एक वक्फे की जानिब। मैं सवाल मुफ्ती साहब की खिदमत में अर्ज़ करता हुआ वक्फे की जानिब बढ़ूँगा। मुफ्ती साहब जब वापस आएंगे तो कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान रहीमी को इब्तदान हमें समझना है इंशाअल्लाह। रहमत सहर में आज की मुबारक सहर में रहमत सहर का पहला वक्फा। जी नाज़रीन, आपका खैर मकदम है रहमत सहर में आज का मुबारक दिन। इस दिन की एक बहुत खूबसूरत, शानदार और बावकार निस्बत है उस इज्जत वाली हस्ती से जिसे दुनिया मलिकतुल अरब के नाम से जानती है। हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल मुमिनीन। उनका यौम विसाल 10 रमज़ान हमारी खुशबख्ती है, शरफ याबी है कि अल्लाह ने आज के यौम की निस्बतें हमें इस मुबारक दिन में नसीब फरमाई हैं। इंशाअल्लाह प्रोग्राम की इख्तितामी घड़ियों में उनके ज़िक्र पाक को भी इंशाअल्लाह पेश करने की सादत पाएंगे। सवाल अर्ज़ किया जा चुका, मुफ्ती साहब से गुफ्तगू के आगाज़ की गुजारिश। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया। आज हुस्न इत्तेफाक के अशरा रहमत तकमील पजीर हो रहा है और बारान रहमत का नुज़ूल हो रहा है और सैयदा कायनात की शफीक माँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला रहीम, असल तो शिकवे मादर को कहते हैं। जी बिल्कुल ऐसे उनका यौम हमारे है मौजू से मुत्तसिल देखिए और कैसा हम अल्लाह की शान रहीमी का जिक्र कर रहे हैं। और मुफ्ती साहब सरदारुल अय्याम की निस्बत है। जी बेशक, कुर्बान जाइए। बेशक ऐसे। तो अल्लाह तबारक व ताला रहमान भी है और रहीम भी है, बल्कि वो अरहमुर राहिमीन है। सुभान अल्लाह, दुरुस्त अरहमुर राहिमीन, दुरुस्त। और ये निज़ाम कायनात जो सारे का सारा चल रहा है तो ये उसके रहम और करम से ही चल रहा है। यानी अगर अल्लाह तबारक व ताला का रहम और करम शामिल हाल ना हो तो हम अगला सांस भी ना ले सकें और अगला कदम भी ना उठा सकें। अल्लाह, हज़रत मियाँ साहब ने जो कहा कि रहमत दा दरिया इलाही, हर दम वगदा तेरा, तो वो हर लम्हा यही कैफियत है। और अल्लाह तबारक व ताला ने
جہاں نیکوکاروں کو، عبادت گزاروں کو، شب زندہ داروں کو، روزہ داروں کو، محسنین کو اپنی رحمت کے قرب کا مجدہ جاں فضا ان الفاظ میں سنایا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تو وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ گاروں کی کیسے ڈھارس بندھائی ہے کہ کہیں یہ مایوس نہ ہو جائیں کہ اللہ کی رحمت تو صرف محسنین کے اور نیکوکاروں کے قریب ہے۔ وہ آیات جو قاری صاحب نے تلاوت کی تھی، اللہ نے فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اے میرے بندو، اگر تم اسراف کر بیٹھو، اگر تم ظلم کر بیٹھو، اگر تم اطاعت میں کسی قسم کی کوتاہی کر بیٹھو، تو پہلے خطاب ہی یہاں سے کیا یا عبادی، اے میرے بندو، کیا کہنے، اے میرے بندو، آغاز ہی یہاں سے کیا ہے، کہا تم ہو تو میرے نا، بس جب میرا کہہ دیا تو بات بن گئی، کہا تم میرے ہو۔ جی یہ لفظ میرا جو ہے مفتی صاحب، یہ کیسا دل ربا اور جی بے شک اسی میں سب کچھ اس میں ساری حدیں ہیں قربت کی، بے شک اس میں آ گیا سب کچھ، اور یہی تو ہمارے لیے امید کی کرن ہے اور حوصلہ بڑھاتا ہے۔ تو کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ تمہارے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں میری رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور حدیث پاک میں فرمایا، یعنی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، وہاں شدید العقاب ہے، قہار اور جبار ہے، لیکن فرمایا یہ میری دونوں صفات ہیں، لیکن میری رحمت میرے غضب پر ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حافظ صاحب ہمیشہ کی طرح بڑا اچھا آغاز جو ہے، ہمیں کھیلنے کے لیے بڑا شاندار پچ جو ہے اور جو پلینگ لیول فیلڈ ہے وہ ہمیشہ مفتی صاحب فراہم کرتے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ ہمارے دین کا پورا خلاصہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ایک طرف صفت رحمان ہے، ایک طرف صفت رحیمی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ رحمان اور رحیم کا جو فرق ہے یہ بھی ہمارے ناظرین کو پتہ چلے تاکہ دونوں صفات کا لنگر اور فیض ہمیں ملے۔ ارشاد کیجئے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ بڑا خوبصورت موضوع ہے اور اللہ جل مجدہ الکریم کی شان رحیمی کا فیض جو ہے وہ ہم سب کو الحمدللہ نصیب ہو رہا ہے، اور ہمیشہ 24 گھنٹے اور کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جو اس سے خالی ہوتا ہو۔ ہمارے مفسرین کرام نے، علماء لغت نے اس کے مختلف معانی اور مفاہیم بیان کیے ہیں ارشاد ہو رحمان اور رحیم کے۔ میں 3 آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو لفظ رحمان ہے یہ وسعت رحمت پر دلالت کرتا ہے، درست، کیونکہ لفظ رحمان یہ فعلان کا جو وزن ہے صحیح، اس میں وسعت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، جس طرف اشارہ بھی ابھی قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ اللہ، اور کائنات آپ دیکھ لیں کتنی وسعتوں سے جو ہے وہ بھری ہوئی کائنات ہے، اور اس سے بھی زیادہ اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ تو رحمان کا لفظ وسعت رحمت پر دلالت کرتا ہے، بالکل ٹھیک، اور رحیم کا لفظ جو ہے وہ ایصال رحمت پر دلالت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت وسیع تو رحمت ہے، لیکن اگر وہ کسی کو اس کا فیض نہ ملے تو پھر اس کی وسعت کی مطلب وہ پہنچ نہ پائے کسی تک۔ جی ہاں، تو وہ رحیم کا جو لفظ ہے یہ ایصال رحمت پر دلالت کرتا ہے کہ وہ رحمت وسیع بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کو اس کا حصہ بھی عطا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا اس کا مفہوم علماء لغت نے یوں بیان کیا ہے کہ لفظ رحمان جو ہے یہ عام ہے، اس کے اندر جو رحم کا معنی پایا جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت، ہر ایک کو اس کا فیض مل رہا ہے، وہ انسان کو بھی مل رہا ہے، وہ حیوانات کو بھی مل رہا ہے، وہ جو مطیع ہیں ان کو بھی مل رہا ہے، جو نافرمان ہیں ان کو بھی مل رہا ہے، تمام مخلوق پر جو ہے وہ رحمان کا فیض سب کو مل رہا ہے۔ درست، لیکن پھر کو خاص بھی بندے ہیں جو اس کے فرما بردار ہیں، جو محسنین ہیں، جو اس کے عبادت گزار ہیں، مطیع ہیں، پھر ان کے لیے لفظ رحیم کی صفت جو ہے خصوصی طور پر کرم نوازی، پھر لفظ رحیم کے فیض سے ان کو فیض یاب کیا جاتا ہے۔ یہ دوسرا مفہوم بیان کیا ہے۔ اور تیسرا مفہوم جو اہل لغت نے بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ لفظ رحمان جو ہے وہ اس کے اندر فعلان کا ایک جو معنی ہے عربی میں، جو اس وزن پر لفظ آتا ہے اس میں جوش اور خروش کا معنی پایا جاتا ہے۔ درست، کہ لفظ رحمان کے اندر رحمت کے جوش اور خروش کا معنی ہے،
کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر ایک پر بس ایسے جو ہے وہ بند کھولنے کی ضرورت ہے اور وہ فیض سے جو ہے وہ سب کو فیض یاب کر رہی ہے، یعنی ہم وقت تیار ہے ہم وقت خیر مقدم کرنے پورے یعنی جوبن پر رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اور پھر یہاں یہی تک نہیں ہے بلکہ جس چیز کے اندر عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جوش اور خروش ہوتا ہے، جو چیز جلدی اوپر جاتی ہے وہ پھر نیچے بھی اسی حساب سے آتی ہے، بالکل ایسے ہی۔ لیکن لفظ رحیم جو ہے وہ اس کے دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ لفظ رحمان جو ہے وہ جوش اور خروش اس میں ہے لیکن وہ فوراً ختم ہو جاتا، نہیں، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دوام کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو مستفیض فرماتی ہے۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے حافظ صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب اس میں کچھ اور اضافہ کرنا چاہیں، کیونکہ لفظ رحمان اور لفظ رحیم کی جتنی خیرات اور لنگر آج کی صبح میں نصیب ہو جائے گی، میں سمجھتا ہوں وہ ہماری ٹرانسمیشن کا وہ خاصہ اور حصہ بن جائے۔ بڑی خوبصورت بات آپ صاحب نے ماشاءاللہ کی ہے، سحر اصل گفتگو۔ ہماری تفسیر کی دنیا کا ایک بڑا ویلڈ نیم ہے حضرت قاضی بیضاوی، تفسیر بیضاوی درسیات میں شامل ہے، تو انہوں نے یہاں تفسیری اغراض کے طور پر ایک ایک لفظ میں رحمان اور رحیم کو ڈیفرینشیٹ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اللہ اکبر۔ فرمایا رحمان کا تعلق ایک فرق، رحمان کا تعلق دنیا سے ہے کیونکہ مومن کے لیے بھی کافر کے لیے بھی اس کی رحمت ہے، جی بالکل درست۔ اور رحیم کا تعلق آخرت سے ہے کیونکہ آخرت میں اللہ کی رحمت صرف مصطفیٰ کے نوکروں کے لیے ہے، اللہم صلی مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے۔ اور اس کی تائید میں اب صاحب نے ایک جملہ پڑھا قرآن پاک کا 9ویں پارے کا، غالباً سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 اور 57 کا یہ جملہ ہے، قاری صاحب تصحیح کریں گے، تو اس میں وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اب اس کا پس منظر پتہ ہے کہ اس سے پیچھے تھوڑا سا جا کے پڑھیں اور آگے پڑھیں تو ایمان کی کوپلیں کھل اٹھتی ہیں، اور پھر بندہ اپنے بخت اور نصیبے اور اپنی غلامی آقا کے ساتھ جو ہے غلامی کا رشتہ اس پر ناز کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، جب کوہ طور پہ گئے تھے، 70 بندے لے کے گئے تھے، تو وہاں جا کے کہا تھا کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً۔ یا اللہ دنیا میں بھی ہمارے لیے حسنہ لکھ دے اور آخرت میں بھی حسنہ لکھ دے۔ تو میرے رب نے فرمایا میرے پیغمبر میری رحمت ہے تو بڑی وسیع، لیکن آخرت میں صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب ملا وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ۔ فرمایا آخرت میں رحمت یہ میری اسی کو ملے گی جو اتباع کریں گے اس رسول امی کی، صلی اللہ، جو تورات و انجیل میں جن کا تذکرہ موجود ہے۔ اور یہ شرف اور اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف حضور کے غلاموں کو عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم 28واں پارہ آیت نمبر 9 میں یہ فرمایا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، فرمایا اس دن وہ جو رحیم الآخرہ ہے نا، اللہ کی رحمت کا سمندر اس وقت موج زن ہوگا اور عروج پر ہوگا اور ٹھاٹھے مار رہا ہوگا، اور اس اللہ کی رحمت کا اظہار میرے مصطفیٰ کے دربار سے ہو رہا ہوگا۔ سید اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ اور ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی کہ روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس دن، نہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اس دن نہ میں اپنے نبی کو رسوا ہونے دوں گا نہ نبی کے غلاموں کو۔ سلام بر محمد صلی اللہ علیہ نبینا الکریم۔ کیا کیف افزا ماحول ہے حافظ صاحب، اور اعلیٰ حضرت کے حسن و جمال کے اس تذکرے سے یہ مشکبور ہو گیا سارا ماحول۔ انسان تمثیلات اور مثالوں سے سمجھتا ہے، چھوٹی چھوٹی مثالیں انسان کو زیادہ انسپائر کرتی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی شان رحیمی کا ذکر اس انداز میں کیا جائے کہ چھوٹی چھوٹی مثالوں سے اس کی رحمت کے نظارے چھلکیں، ہمیں جلدی سمجھ آئے کہ اس کی شان رحیمی اور اس کے مظاہر کیا ہیں۔ ارشاد۔ جس طرح کے گفتگو میں یہ چیز بالکل واضح ہو رہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی کا سب سے بڑا مظہر نبی رحمت صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نبی وسلم الکریم وعلی ہر آلہ کجا ہنگامہ عالم بود رحمت للعالمین ہم بود. اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان رحیمی کا مظہر اطعم ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اور قرآن مجید میں حضور کو رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. وہ رحمت رحمت ہے کیا کہاں وہ آمنہ کا لال ہی تو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک تو یہ بالکل واضح چیز ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو آپ کو جان رحمت فرمایا. اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو میں سوچ رہا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, جان رحمت ہیں, اور امت جو ہے امت مرحومہ اس کو کہا گیا ہے. درست ہے. وہ اللہ کی ذات ہے, وہ رحمان اور رحیم ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, رحمت للعالمین ہیں, اور ہم مسکین جو امت مرحومہ کہلاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی حضور کے توسل سے ہم پر جو کرم اور رحمت فرماتا ہوگا وہ پورے جوبن پر ہوگی, اور اس کی پھر ہمارے ذہن کے اندر نہ تو کوئی مثال آ سکتی ہے نہ ہی اس کو ہم جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں. بالکل درست. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ مظہر رحمت ہے بہت بڑا, اور بلکہ بالکل عین رحمت ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا مظہر یہی ہے. پھر اس کے بعد قرآن مجید کو رحمت فرمایا گیا. درست. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن کو رحمت فرمایا گیا. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے, اور قرآن کا پڑھنا اللہ کی رحمت کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے. پھر اس کے بعد والدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مظہر فرمایا گیا. سبحان اللہ. ماں جو ہے اس کو اللہ کی رحمت کا حافظ مظہر صاحب اگر فرمایا. آپ قطع کلامی کی اجازت دیں تو باتیں بڑی قیمتی ہیں رحمت کے مظاہر کی, تو ہم وقفے میں آنے کے بعد انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. رحمت سحر میں سب سے بڑی رحمت کا ذکر ہوا اللہ رب العزت کی, اسی رحمت پر سلام عرض کرتے ہوئے رحمت سحر میں ایک مختصر سا وقفہ. جی ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے ایک دفعہ پھر رحمت سحر میں. آج کی مبارک سعید اور عزت مآب گھڑیوں میں اللہ رب العزت کی شان رحیمی ہمارا آج کا موضوع ہے. اس کی رحمت اور شان رحیمی کے مظہر کی بات ہو رہی تھی, جس پہ سے 2-3 کا ذکر بھی فرمایا جناب حافظ عرفان اللہ سیفی صاحب نے. بات وہیں سے جوڑتے ہیں. جی حافظ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عرض کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک چیز جو ہے وہ میرے ابھی ذہن میں آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک رحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور آگے الحمدللہ رب العالمین. سیم یہی رحیم جو ہے قرآن مجید میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا. سبحان اللہ. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تو یہ پھر والدہ کے حوالے سے میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدہ کے اندر جو شفقت اور جو محبت رکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک مظہر ہے. اور حدیث مبارکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ساتھ رحیم کا بھی تذکرہ ہوتا جائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون اپنے بچے سے بچھڑی ہوئی تھی, اس کا بچہ اس کو ملا, وہ پیار اور شفقت اور محبت میں اتنا زیادہ اس نے لوگوں کو بھی نہ دیکھا اور بچے کو سینے سے لگا لیا. حضور نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ میرے صحابہ بتاؤ کہ یہ خاتون اپنے اس بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اتنی شفیق ماں اور تڑپ رہی ہے اس کی جدائی میں, یہ تو ممکن نہیں ہے. اور میں اس سے بھی زیادہ اللہ اپنی مخلوق پر شفیق ہے اور رحیم ہے, اس سے بھی زیادہ ارحم ہے اللہ تعالیٰ کی. تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش جو ہے اس کو بھی اپنا ایک رحم کا ایک مظہر ہے, اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی کا مظہر ہے. حافظ صاحب حسن اتفاق نہیں ہے اللہ کی رحمت, ہم اس کی رحمت بارش کا ذکر کر رہے ہیں. آج داتا کی نگری لاہور میں باران رحمت کا نزول ہے. الحمدللہ. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے اس کو برکت خیر کا آسانی کا ذریعہ بنائے. ماشاءاللہ. پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے اندر عمر کا بسر ہونا, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اور مہربانی ہے. اس کے اولاد صالح کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی فرمایا گیا ہے. رزق حلال کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی فرمایا گیا ہے. یہ ساری جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے مظاہر ہیں. اور بہت ساری اسی طرح ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ جیسے ہم چلتے جائیں, جس طرح اللہ کی نعمتوں کی حد نہیں ہے, اللہ کی رحمتوں کے مظاہر کی بھی کوئی سبحان اللہ. حافظ صاحب سبحان اللہ. ناظرین, اللہ کی رحمتوں کا, اس کی شان رحیمی کا ذکر ہے, اور کائنات کی سب سے بڑی رحمت کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم ہے. انہی کے حضور اپنی سلامی اور نوکری پیش کرتے ہیں بصورت نعت. افضل بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں,
بسم اللہ کیجیے افضل بھائی. مدینہ طیبہ کی کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ. تڑپنے والے لوگوں کے لیے. بڑی دور مدینہ توہرا، بڑی دور مدینہ توہرا، بڑی دور مدینہ توہرا، یہاں جیا نہ لاگے مورا، یہاں جیا نہ لاگے مورا، بیٹھی ہوں میں آس لگائے، بیٹھی ہوں میں آس لگائے، موری کس دن ہوگی حاضری، مورا جیون بیتا جائے، موری کس دن ہوگی حاضری، مورا جیون بیتا جائے، میں بے بس ہوں کملی والے، کر دو ایک نظریہ، میں بے بس ہوں کملی والے، کر دو ایک نظریہ، چپ کے منوارو بڑی دور نگریا، کس جا کے درد سناؤں، دل تھام تھام رہ جاؤں، کس جا کے درد سناؤں، دل تھام تھام رہ جاؤں، جب کوئی مدینے جائے، جب کوئی مدینے جائے، موری کس دن ہوگی حاضری، مورا جیون بیتا جائے، موری کس دن ہوگی حاضری، مورا جیون بیتا جائے، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، 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 سرکار کبھی تو میں بھی کہوں، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں، میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، موری کس دن ہوگی حاضری، مورا جیون بیتا جائے، موری کس دن ہوگی حاضری، مورا جیون بیتا جائے، بڑی دور مدینہ تورا، یہاں جیا نہ لاگے مورا، بیٹھی ہوں میں آس لگائے، بیٹھی ہوں میں آس لگائے، موری کس دن ہوگی حاضری، مورا جیون بیتا جائے، کوئی ایسی سچی چاکر نہ ملے، محبی کے دوارے بٹھا دیتے، کوئی ایسی سچی چاکر نہ ملے، محبی کے دوارے بٹھا دیتی، میں جو راہ مدینہ بھی دیکھی نہیں، میں جو راہ مدینہ بھی دیکھی نہیں، موری بھیا پکڑ کے دکھا دیتی ہوں، موری کس دن ہوگی حاضری، مورا جیون بیتا جائے، موری کس دن ہوگی حاضری، مورا جیون بیتا جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. افضل بھائی سلامت ہو رہیے جناب. بہت خوبصورت نذرانہ عقیدت اور کائنات کی سب سے بڑی رحمت کے تصدق اور توسل ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ رحمت کے یہ بام و در غلاموں کے لیے ارزاں فرما دے، جانا آسان ہو جائے. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اللہ رب العزت کی شان رحیمی آج ہمارا موضوع سخن ہے. 10 رمضان کریم کی یہ قیمتی اور سعید گھڑیاں ہیں. مفتی صاحب قبلہ، ہمارے ہاں عام طور پر جو دنیا سے چلے جائیں اور
انتقال کرنے والے لوگوں کو مرحوم کہا جاتا ہے، تو کیا ہم اس سے یہ مطلب لیں کہ ان پر بھی اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے؟ کیونکہ لفظ تو یہی ظاہر کرتا ہے۔ جی بالکل ایگزیکٹلی اس کا یہی مطلب ہے۔ مرحوم، ایک تو اولاً یہ سمجھیے کہ انہیں مرحوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دعائیہ جملہ ہے۔ بالکل صحیح، جس طرح ہم رحمہ اللہ کہتے ہیں، بالکل صحیح، اللہ اس پر رحم فرمائے، رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ علیہ کہتے الرحمہ۔ ہیں، تو یہ مرحوم بھی اس کا شارٹ ہے، مخفف ہے، بالکل ٹھیک۔ اور یہ دعائیہ جملہ ہے۔ اور آپ یوں سمجھیں کہ جب ایک بندہ مومن، ایک مسلمان جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کو بار بار مرحوم کہا جاتا ہے، حالانکہ بعض لوگوں نے اس پر فتوے بھی لگائے ہیں کہ یہ مرحوم نہ کہا جائے۔ اچھا، انہوں نے کہا، یہ حیران کن اور ہاں ایک یہ الگ انہوں نے بات ہے، کہا کہ نئی بات ہے جناب لوگوں آپ کے کو لیے۔ کیسے پتا کہ اس کو اللہ کی رحمت ملی ہے کہ ملی ہے نہیں یہ ملی؟ نہیں ملی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم عقلی اور کم فہمی کی دلیل ہے۔ یہ دعائیہ جملہ ہے اور اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے، تو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے منہ سے جب مرحوم کا لفظ نکلتا ہے تو گویا ہر ایک اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ درست بات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دعا تو اس کے حق میں قبول فرمائے گا اور اس کے لیے آنے والی منازل آسان ہو جائیں گی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مرحوم کو اس معنی میں بھی لے لیا جائے کہ مرحوم کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر رحم ہو گیا، اللہ کا اس پر رحم ہوا، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ حافظ صاحب نے ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا، میرے مصطفیٰ نے خود فرمایا امتی امت مرحوم، اللہ اکبر، ہائے ہائے، فرمایا میری امت ہے ہی امت مرحومہ، جس پر رحم کیا گیا، رحم کر دیا گیا۔ اللہ اس کا اکبر۔ مطلب حضور کی امت بخشی ہوئی ہے، یعنی کہ یہ پروسیس پہ نہیں ہے، رحم کر یہ دیا گیا رحم ہے۔ کر دیا گیا، حضور کی امت بخشی ہوئی ہے۔ اب ان کے سمجھانے کے لیے جو فتویٰ لگاتے ہیں اس کا مطلب یہ اللہ کے بندو، جس شخص کا بھی مسلمان کا جس نے صدق کے دل سے کلمہ پڑھا بالکل صحیح۔ اور ایمان پر خاتمہ ہو گیا، اس کا اینڈ بالآخر رحم اور جنت ہی ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے مرحوم کہا جاتا ہے، اس نے جنت میں ہی جانا ہے اور حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا موتاکم، فرمایا جو تمہارے فوت شدہ لوگ ہیں دنیا سے چلے جائیں تو ہمیشہ ان کی ماشاء اللہ، اچھائیاں بیان کرو، ان کی خوبیاں بیان کرو۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ جب تم ان کی خوبیاں بیان کرتے ہو، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، جس کے حق میں تم یہ گواہی دے دو گے کہ اس پر رحم ہو گیا ہے، اللہ بھی اس پر رحم فرما دے بے گا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، حافظ صاحب میں چاہتا ہوں کہ 2 جملے، کچھ گھڑیاں مجھے اجازت دیتی ہیں تو 2-3 جملے آپ اس میں اضافہ فرمائیے اس میں- لفظ مرحوم کے حوالے جی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد دعائے خیر کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ کیا بات ہے، ہم جو ایصال واہ واہ۔ ثواب کرتے ہیں یہ دعائے یہ بھی خیر کا اللہ کے سلسلہ۔ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بندہ جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جو نیک اعمال کر کے گیا، صدقہ جاریہ اور عمل ینتفع بہ، اور پھر اس کے بعد اولاد ولد صالح یدعو لہ، یہ 3 تو خیر کے پہلو جو اس کے جانے کے بعد بھی چلے ہیں۔ یہ اس کے بعد کوئی ثواب پہنچائے یا نہ پہنچائے، یہ خود بخود سلسلہ چلتا یہ رہتا ہے، مستقل ذریعہ ہے۔ یہ مسئلہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعائے خیر کا فرمایا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، بہت اچھا ہے، جو پہلے ایمان لا کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم اس کے لیے ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، یا اللہ وہ تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو قرآن نے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ کے اندر بھی ہمیں بخشش اور مغفرت کی دعا سکھائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رحمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ جانے کے بعد بھی دعائے خیر کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ بہت خوبصورت حافظ صاحب۔ آئیے اس دعا پر آمین کہتے ہوئے رحمت سحر میں وقفے کی جانب بڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضور کی پوری امت کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور جتنے دنیا سے چلے گئے دار فانی سے دار بقا کی طرف، اللہ ان کو بالخصوص اپنے رحم اور کرم کے حصار میں رکھے۔ ایک مختصر سا وقفہ۔ ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں، ARYQ TV پر داتا کی نگری لاہور سے یہ نشست آپ لائیو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی شان رحیمی آج ہمارا موضوع سخن ہے، اسی پر گفتگو پیش کرنے کی سعادت پا رہے ہیں ہم سب، اور بالخصوص ہمارے دونوں معزز اسکالرز۔ مفتی صاحب قبلہ، نیک اعمال کرنے کی توفیق ہو یا گناہوں سے بچنے کی طاقت جو اللہ فراہم کرتا ہے، کیا یہ بھی ہم اللہ رب العزت کی شان رحیمی کا ایک مظہر سمجھیں گے؟ اور بالخصوص سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی جو اللہ رب العزت نے فرمان جاری کیا کلام مجید میں، اس کے حوالے سے ہم انما رحم ربی، اس حوالے سے ہم کیسے سمجھیں گے؟ اس میں دوسری رائے ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا ایک جملہ
اس کو ہماری عربی گرامر میں ہوکلا کہتے ہیں، ہوکلا. بسم اللہ. جس طرح تعوذ ہے اور تسمیہ ہے. تعوذ ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوکلا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ اکبر. تو یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے، اس کا ترجمہ یقیناً آپ کے علم میں ہے، ہمارے ناظرین میں بھی اکثر نے پڑھا ہوگا. اس کا معنی یہی ہے کہ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے ہے. اللہ الا باللہ العلی العظیم. لا حول، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، لا قوت، نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے، الا باللہ، اللہ، مگر اسی کو حاصل ہوتی ہے جس کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے. اسی کا اظہار اللہ ما رحم ربی کے جملے میں کہا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، فرمایا تم سارے گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت عطا فرماؤں. اللہ اکبر. جسے میں ہدایت عطا اللہ اکبر. فرمایا تم سارے ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں. اللہ اکبر. سارے بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، جس کو میں کھانا دوں. اور آگے پھر حدیث کے وہ الفاظ ہیں جو کئی بار ہم نے ذکر کیے اس سے اگلے، کہ اگر پوری کائنات، پوری دنیا، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، پہلے اور بعد والے اور انسان اور جن، سب سے بڑے متقی کے دل پر بھی جمع ہو جائیں تو میری بادشاہت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے. سب سے بڑے فاجر فاسق کے دل پر جمع ہو جائیں تو میری بادشاہت میں، میرے ملک میں کوئی کمی نہیں کر سکتے. اور فرمایا اگر ایک میدان کے اندر پوری مخلوق جمع ہو، ہر ایک مجھ سے سوال کرے، اپنی حاجت مانگے، اپنی ضرورت مانگے، اور میں ہر ایک کو اس کی حاجت اور ضرورت کے مطابق عطا کر دوں، تو فرمایا میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہو سکتی. جس طرح ایک سوئی کو سمندر میں ڈبویا جائے تو اس پر پانی سمندر سے کتنا کم ہوگا، یعنی بالکل کم نہیں ہوگا، کہ اس کے سوراخ میں جو پانی آتا ہے وہ بھی وہیں گر جاتا ہے. فرمایا میرے خزانوں میں کمی نہیں ہو سکتی. تو اللہ کی توفیق سے ہے. اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں ہر حال میں اللہ سے توفیق کا سوال کرنا چاہیے. ہم ہر حال میں دعا نہیں مانگتے اللہ توفیق دے، توفیق دے، تو یہ اسی کی توفیق سے ہے. اللہ ہمیں بھی نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا آمین. اللہ آمین. حافظ صاحب قبلہ، کلام مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ترکیب اللہ استعمال فرماتا ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. گویا خود اللہ اس بات کی ترغیب بھی دیتا ہے کہ ایسے کام کرو کہ میری رحمت تمہارا حصہ بن جائے، میرا رحم تمہارے حصے میں آ جائے. تو وہ کون کون سے امور ہیں، میں بلٹس کی صورت میں جاننا چاہوں گا کہ جن کو ہم اپنی زندگی میں بجا لائیں تو اللہ کی رحمت میں سے حصہ ملتا رہے گا. آپ کے جواب سے پہلے، سوال کے جواب سے پہلے میں ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عرض کرنا چاہوں گا. ارشاد ہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اللہ کی رحمت متوجہ کرنے اور عاجزی اور انکساری کا سبق سکھا رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کی رحمت سے کوئی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی بدولت جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ حضور فرمایا ہاں میں بھی، جب تک کہ اللہ رحمت نہ فرمائے، اللہ اپنا فضل نہ فرمائے. تو اب ظاہر بات ہے یہ تو بالکل بھی سوچ میں بھی نہیں آ سکتی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں سرے منہ بھی آپ میں کوئی فرق ہوگا. ساری کائنات سے بڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سبق بتانا یہ مقصود تھا کہ انسان اپنے اعمال، اپنی عبادات اور اپنے مجاہدات سے کہیں اس لیول تک نہ چلا جائے گا وہ یہ سمجھے کہ میں جو ہے وہ اب میں نے اتنی عبادت کر لی ہے، اب جو ہے وہ میں تو مستحق ہو گیا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ معروف واقعہ کہ شیطان آ گیا تھا اور کہا کہ اب آپ نے عبادت اتنی کر لی میں راضی ہو گیا. انہوں نے فرمایا نہیں، تو میرا جو ہے وہ راستہ روک رہا ہے اور تو مجھے غلط بیانی سے کام لے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے وہ توبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان اپنے اعمال جو اس سے کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ توبہ کرے. اور احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے کہ فرمایا کہ جو میری طرف ایک بالش چل کے آتا ہے میں ایک گز، میری رحمت ایک گز اس کے طرف بڑھ کے استقبال کرتی ہے، اور جو چل کے آتا ہے میری رحمت دوڑ کے اس کا استقبال کرتی ہے. تو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے توبہ بہترین نسخہ ہے.
استغفار، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان کے ذریعے قرآن مجید میں یہ ذکر فرمایا ہے، سورہ نوح کے اندر فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو فرمایا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ گناہوں کو بھی بخش دے گا، یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، ماشاءاللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بارشیں بھی نازل فرمائے گا، کیا بات ہے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مال بھی عطا فرمائے گا اور اولاد بھی عطا فرمائے گا اور بیٹے عطا فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ باغات بھی عطا فرمائے گا سبحان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہریں بھی جاری فرما دے گا۔ تو توبہ اور استغفار اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ بارک اللہ۔ دوسری چیز جو ہے وہ صلہ رحمی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اور صلہ رحمی میں خاص طور پر جب لفظ رحم آتا ہے تو ذی رحم محرم رشتہ دار، جو ہم محرم رشتہ دار کہتے ہیں، یہ بھی لفظ را ہا اور میم رحم سے ہی بنا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو جو اپنے خونی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ پہلے حسن سلوک، پھر عام مخلوق کے ساتھ، جس طرح حضور نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص فضل اور کرم فرماتا ہے جو اللہ کی مخلوق پر کرم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں فرماتا ہے۔ خوبصورت حافظ صاحب، رحمت سحر ہے، سحر کی مبارک گھڑیاں داتا کی نگری لاہور میں، اور امید ہے باقی شہروں میں بہت ساری جگہ پہ بھی باران رحمت کا نزول ہے۔ تو رحمت کی اس برستی بارش میں بڑھتے ہیں الحاج محمد افضل نوشائی صاحب کی جانب۔ نوشائی صاحب، کیا انتخاب ہے اس وقت؟ رحمت برس رہی ہے، ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں نعمان، جی ہمارے ڈی او پی، جن کی وجہ سے یہ پروگرام ساری دنیا میں جا رہا ہے، ہمارے کیمرہ مین ہیں، انہوں نے فرمایا رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر ایک بر رہا ہے یہاں دامن مراد، ہر ایک بر رہا ہے یہاں دامن مراد، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، اور دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے، دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے، آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں، آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں، اور ہر سمت آ رہی ہے صدائیں درود کی، ہر سمت آ رہی ہے صدائیں درود کی، ایک دم سے مچی ہے محمد کے شہر میں، ایک
دو مسیح مچی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ایسا لگا ہے سامنے خود آ گئے حضور، ایسا لگا ہے سامنے خود آ گئے حضور، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں۔ جزاک اللہ افضل بھائی، سلامت رہیے۔ اس پورے سیگمنٹ میں ناظرین لفظ رحمت کی خیرات حاوی رہی ہے۔ میں ان کلمات کے ساتھ وقفے کی طرف بڑھوں گا۔ رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید۔ ایک مختصر سا وقفہ۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ رحمت سحر کی اختتامی گھڑیاں داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV پر یہ نشست آپ براہ راست ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج 10 رمضان کریم ہے، یہ یوم وصال ہے اس عزت والی ہستی کا جو مخدومہ کونین ہیں، صدیقہ دارین ہیں، سیدہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، عابدہ ہیں، زاہدہ ہیں، ساجدہ ہیں، صالحہ ہیں، انیسہ ہیں، مخیرہ ہیں، مستورہ ہیں، جلیلہ ہیں، جمیلہ ہیں، حاکمہ ہیں، حبیبہ ہیں، رشیدہ ہیں، عفیفہ ہیں، ام المومنین ہیں، سیدۃ القریش ہیں، حرم مصطفیٰ ہیں، یعنی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کا ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے انتقال ہوا۔ آپ کا وصال پیر کے روز ہوا اور وصال کے وقت آپ کی عمر مبارک کم و بیش 65 سال کے قریب تھی۔ اس عزت والی ہستی کے حضور ان کے احسانات کا ایک ذکر ہم مفتی صاحب قبلہ سے سنتے ہیں۔ جی مفتی صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، آپ نے بندہ اتنا نوازی ہوگی۔ خوبصورت سیکوینس بنایا جی۔ علیہ السلام کی مادران شفیق، اللہ اکبر۔ ہمارے لیے یہ اعزاز، علیہ السلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، اور سیدہ قریش ہیں اور ملکۃ العرب عرب ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی رفیقہ حیات بھی ہیں، اور خواتین میں سب سے پہلے میرے نبی کی تصدیق کرنے والی بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کتنا بڑا اعزاز اور شرف اس خوش بخت عظیم المرتبت خاتون جو تمام مومنین کی ماں ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر اولاد پاک سوائے حضرت ابراہیم کے وہ آپ کے شکم عطر سے ہے، اللہ اکبر۔ اور سلام پھر بر آپ سیدہ سیدہ کائنات کی والدہ ماجدہ کیا ہیں، بات ہے سیدہ کائنات کی، اللہ اکبر۔ جو جنت کی عورتوں کی نہیں، جو مسلمانوں کی عورتوں کی نہیں، جو کائنات کی عورتوں کی سردار ہے خاتون جنت، ان کی ماں ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے جنہوں نے اپنا تن من دھن پیش کر دیا ہے، اس وقت حضور صلی اللہ تعالی، یہ آقا خود فرمایا کرتے تھے جب آپ کا وصال ہو گیا تھا، آپ جانتے ہیں، ہمارے ناظرین جانتے ہیں، تو میرے مصطفیٰ بار بار ان کا ذکر خیر کرتے تھے، تذکرہ کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ آپ ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تو فرمایا کیوں نہ ذکر کروں، جب کوئی میرے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں تھا اس وقت خدیجہ تو کھڑی ہوئی ہے، اللہ اکبر، انہوں نے ہی تو میری ڈھارس بندھائی ہے، اور اس طرح بندھائی ہے خاتون ہونے کے باوجود۔ جب پہلی وحی کا نزول ہوا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، منظر وہ تھا جس کو غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ نے یوں الفاظ کا پہناوا پہنایا ہے
کہ حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، ہائے حسن اقرا کو تو دیکھا تھا جبریل نے، ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے۔ آقا علیہ السلام جب وہاں سے اترے تھے تو اس وقت زملونی زملونی میرے آقا فرما رہے تھے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، آقا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کا رب آپ کو بے یار و مددگار کس طرح چھوڑ سکتا ہے؟ آپ کی خوبیاں تو یہ ہیں، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى النَّوَائِبِ۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کسوں کے کس ہیں، بے سہاروں کے سہارا ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، جن کے کوئی کام آنے والا نہیں ہے ان کے آپ کام آتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزتوں میں ہر آنے والی گھڑی میں اضافہ ہی فرماتا چلا۔ سبحان اللہ مفتی صاحب۔ حافظ صاحب کیا نوکری پیش کیجئے گا چند جملوں میں سیدہ پاک کے حضور؟ ہمارا مقصد پوری نشست میں اپنے کانٹینٹ کو ڈسکس کیا ہم نے، آخری سیگمنٹ میں اس لیے آپ کا ذکر ہم نے یہ شرف پایا ہے تاکہ ان کے غلاموں میں ہمارا نام آج کی صبح میں درج ہو جائے۔ جی آمین آمین۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ایک عجیب اور خوبصورت مظہر۔ سبحان اللہ سبحان آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی فرمائی ہمیشہ، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا تن من دن سب کچھ قربان کیا، اور حضور علیہ السلام ہمیشہ ان کی قربانیوں کو یاد کرتے رہے، اور ان کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے تھے حضور اس تعلق کو بھی نبھاتے رہے۔ اور جب بھی آپ کوئی جانور ذبح فرماتے تو گوشت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ حضرت جبریل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ ابھی آپ کی زوجہ آپ کے پاس آنے والی ہیں، کچھ برتن میں کھانے کی چیزیں لے کے آ رہی ہیں، تو وہ جب آئیں تو ان کو میرا بھی سلام کہیے گا اور اللہ بھی سلام فرما رہا ہے، ان کو قربان جائیے ان کے مقام، تو ان کا کیا مقام ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سلام فرما رہا ہے اور حضرت جبریل جو ہے وہ سلام عرض کر رہے ہیں، اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بڑا خوبصورت تھا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا آپ پر بھی سلام ہو، حضرت جبریل کو، اور اللہ کی خدمت میں بھی میری گزارش ہے، جو اللہ نے مجھے سلام بھیجا میں اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ یعنی اللہ نے سلام بھیجا تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل پاک سے وہ سلام آیا تھا، تو حضور کو سائڈ پہ نہیں کیا، شکریہ حضور علیہ السلام پر سلام کیا اور حضور کے توسل سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہم تک پہنچی، اور آگے پھر امت نے اور امت کی بیٹیوں کو اللہ کریم ان کے نقش قدم پر اور ان کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ ناظرین، رحمت سارکین اختتامی گھڑیوں میں بہت شکر گزار مفتی صاحب قبلہ آپ کا، بڑی خوبصورت گفتگو سے فیضیاب کیا۔ حافظ صاحب آپ کا ایک دفعہ پھر بڑی خوبصورت نشست آپ کے حوالے سے ہمارے حصے میں آئی۔ افضل بھائی آپ کا، حذیفہ آپ کا اور عرفان آپ کا بھی شکریہ۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے حضور منقبت کے کلمات میں میزبان کے طور پر پیش کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ ہمارا شہر داتا سے شہر عبداللہ شاہ غازی کراچی کی طرف پہنچے گا۔ محمد رئیس احمد سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ان عزت والی گھڑیوں میں میں جو ہمارے کیمرہ مین ہیں بھائی ساجد خٹک، ان کے چھوٹے بھائی کے لیے دعا کے لیے آمین کہوں گا۔ مفتی صاحب سے، حافظ صاحب سے، تمام ایوان سے، پوری دنیا کے ناظرین سے دعا فرمائیے کہ ساجد خٹک کے چھوٹے بھائی کو اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جس عزت والی ہستی کا ذکر کر رہے ہیں اللہ ان کے صدقے اس کو شفا دے۔ ہمارے بہت ہی محترم روفی صاحب، ان کی اہلیہ اور داماد کے لیے بھی بے شمار دعائیں، سیدہ خدیجہ کے صدقے اللہ ان دونوں پر بھی رحم فرمائے، صحت دے۔ بٹ صاحب ہمارے جو انجینئر ہیں، اور یہ جو لائیو ٹرانسمیشن جاتی ہے اس میں بہت حصہ کنٹریبیوشن ان کا ہوتا ہے، خرم بٹ صاحب، ان کی والدہ کے لیے بھی کائنات کی اس عظیم والدہ کے صدقے بہت ساری دعائیں۔ میں چند کلمات کا سہارا لے کر افضل بھائی کی منقبت کی طرف بڑھوں گا۔ ہمارا نوکری کا عنوان سیدہ خدیجہ، مفتی صاحب قبلہ، حافظ صاحب، افضل بھائی، اور بڑے قیمتی ترین الفاظ آج کی نوکری کے لیے مجھ فقیر کو نصیب ہوئے۔ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا۔ میں ظہیر بھائی بالخصوص آپ کی بھی محبتیں شامل کروں گا، اپنا کریو جو ہمارا پوری ٹیم ہے یہاں اس وقت سٹیج پر، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ مفتی صاحب اللہ اکبر۔ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ اگلی شرط دیکھیے مفتی صاحب، دوسری شرط ہے
داماد علی جیسا ہو. ہائے ہائے اللہ اکبر. دوسری شرط ہے داماد علی جیسا ہو. یہ الگ بات کہ آسان نہیں ایسا ہونا, یہ الگ بات کہ آسان نہیں ایسا ہونا. اور تیسری شرط نواسے بھی ہوں حسنین مثال. تیسری شرط نواسے بھی ہوں حسنین مثال, اور ممکن نہیں اس شرط کا پورا ہونا. تیسری شرط نواسے بھی ہوں حسنین مثال, اور ممکن نہیں اس شرط کا پورا ہونا. اور یہ پیغام ہے تمام دنیا کے لیے, مشورہ ہے انہیں جان لو پہچان لو تم. مشورہ ہے انہیں جان لو پہچان لو تم. آڑے وقتوں میں ضروری ہے سہارا ہونا, آڑے وقتوں میں ضروری ہے سہارا ہونا. اور اگلا پیغام ناظرین, صاف کہہ دوں کہ یہی حشر میں کام آئیں گے. صاف کہہ دوں کہ یہی حشر میں کام آئیں گے. طے ہے ان کے لیے بخشش کا وسیلہ ہونا. طے ہے ان کے لیے بخشش کا وسیلہ ہونا. ایک شعر کے بعد آخری شعر, سیدہ کی بارگاہ میں بالخصوص, مفلسی میں بہت اسلام کے کام آیا ہے. مفلسی میں بہت اسلام کے کام آیا ہے. ساتھ دولت کے تیرے دل کا دریا ہونا, ساتھ دولت کے تیرے دل کا بھی دریا ہونا, تیرے دل کا بھی دریا ہونا. اس سلسلے کا آخری پیغام اور پھر منقبت افضل بھائی کی, روگ لگ جائے جنہیں عشق علی حیدر کا, روگ لگ جائے جنہیں عشق علی حیدر کا, ان مریضوں کو برا لگتا ہے اچھا ہونا. ہائے ہائے, روگ لگ جائے جنہیں عشق علی حیدر کا, ان مریضوں کو برا لگتا ہے اچھا ہونا, اچھا ہونا. افضل بھائی آغاز کیجئے. جی بڑی ہے طیب, بڑی ہے طیب اطہر خدیجۃ الکبریٰ. بڑی ہے طیب اطہر خدیجۃ الکبریٰ. ہے بہتروں سے بھی بہتر خدیجۃ الکبریٰ. فضیلتوں کا ہے گوہر خدیجۃ الکبریٰ. ہے عصمتوں کا سمندر خدیجۃ الکبریٰ. عصمتوں کا سمندر خدیجۃ الکبریٰ. حیات پاک گے ان کی نظیف پاکیزہ. حیات پاک ہے ان کی نظیف پاکیزہ. طہارتوں کا ہے پیکر خدیجۃ الکبریٰ. طہارتوں کا ہے پیکر خدیجۃ الکبریٰ. بنی ہے تو شاہ عالم کی زوجہ اول. بنی ہے تو شاہ عالم کی زوجہ
हमसे खदीजतुल कुबरा तेरा कोई नहीं हमसे खदीजतुल कुबरा जिन्हें बनाया है खालिक ने मालिक कौन जिन्हें बनाया है खालिक ने मालिक कौन वही है आपके शौहर खदीजतुल कुबरा